اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ اچھے بھلے ارادے کے باوجود انسان کبھی کبھی غلط راستے پر کیوں چل پڑتا ہے؟ تو آج ہم ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان 9 چھپے ہوئے ہتھیاروں کو دیکھتے ہیں جنہیں شیطان استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان باریک چالوں کو سمجھنا ہی خود کو بچانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کرتا کیا ہے؟ کون سے طریقے ہیں اس کے پاس؟ وہ کیسے ہمارے ذہنوں اور دلوں پر اثر کرتا ہے؟ چلیں اس ماخذ کی روشنی میں ایک ایک کر کے ان 9 ہتھیاروں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی لڑائی جو ہے نا، وہ کہیں باہر نہیں، وہ ہمارے اپنے اندر ہی لڑی جاتی ہے۔ یہ جذبات اور دنیاوی خواہشات کا میدان ہے، اور یہیں پر شیطان ایسے پھندے بچھاتا ہے جو سیدھے ہماری سب سے گہری کمزوریوں پر وار کرتے ہیں۔ پہلا ہتھیار غصہ۔ یہ غصہ سمجھے ایک آگ کی طرح ہے، اور یہ سب سے پہلے ہماری عقل کو ہی جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب غصے کا طوفان اٹھتا ہے نا، تو صحیح اور غلط کی بیچ کی لکیر بالکل دھندلا جاتی ہے، اور اسی دھن کا فائدہ اٹھا کر شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ایک صحابی نے نصیحت مانگی تو انہیں بار بار ایک ہی جواب ملا: لا تغضب، غصہ مت کرو۔ مطلب یہ کوئی عام سی نصیحت نہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جائے؟ دیکھیں، ماخذ ہمیں بڑے ہی پریکٹیکل طریقے بتاتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو پانی پی لیں، اور سب سے بہترین حل وضو کر لیں۔ اس کے پیچھے لاجک بھی بڑا سیدھا سادہ ہے۔ غصہ آگ سے ہے، اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی روحانی فرسٹ ایڈ ہے۔ اچھا، جذبات کے بعد اب باری آتی ہے ہماری خواہشات کی، اور یہاں اس کا دوسرا ہتھیار سامنے آتا ہے: مال و دولت کی ہرس۔ یہ ایک ایسی بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ ہرس آہستہ آہستہ انسان کو اس کی اصل ذمہ داریوں سے اتنا دور لے جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ آیت اس نفسیاتی کھیل کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ شیطان ہمیں غربت کا ڈر دکھاتا ہے تاکہ ہم حرام اور غلط کام کریں، جبکہ اللہ ہمیں اپنی بخشش اور اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے۔ تو یہ دراصل خوف اور امید کی جنگ ہے، اور ہرس کا بیج اسی خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے اپنا پرسپیکٹو بدلنا، اپنا زاویہ نگاہ بدلنا۔ ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنے کے بجائے ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ہم سے کم ہے۔ اپنی صحت، اپنے گھر والے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی مول نہیں۔ اور اگر کبھی یہ سب بھولنے لگیں تو بس ایک بار کسی اسپتال کا چکر لگائیں، زندگی کی حقیقت اور اپنی خوش قسمتی دونوں ایک ساتھ نظر آ جائیں گی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان ہتھیاروں کی طرف جو ذرا زیادہ گہرے ہیں اور زیادہ خطرناک بھی۔ یہ وہ حملے ہیں جو ہمارے ایمان، ہمارے علم اور ہماری خود شناسی پر ہوتے ہیں۔ تیسرا ہتھیار، تکبر۔ یہ وہی گناہ ہے، وہی زہر ہے جس نے خود شیطان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا تھا، جب اس نے خود کو بڑا سمجھ کر حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہی تکبر انسان کو بھی سچائی سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی میں، اس کا ایگو راستے کی دیوار بن جاتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کو سوچیں، اس تکبر کی بنیاد آخر ہے کیا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری شروعات پانی کے ایک حقیر قطرے سے ہوتی ہے۔ جب اصل یہ ہے تو پھر غرور کس بات کا؟ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ بس ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ چوتھا ہتھیار، جہالت۔ اور یہاں جہالت سے مراد صرف پڑھا لکھا نہ ہونا نہیں، بلکہ دین کے علم کی کمی ہے۔ دیکھیں، علم روشنی کی طرح ہے، اور جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا تو اپنی جگہ بنائے گا ہی، اور یہ روحانی کمزوری شیطان کے لیے کھلے دروازے کی طرح کام کرتی ہے۔ پانچواں ہتھیار ہے غفلت، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے نا، تو وہ ایک خلا، ایک ویکیوم بن جاتا ہے۔ اور قدرت کا اصول ہے کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا، اسے پر کرنے کے لیے ایک بن بلایا مہمان آ جاتا ہے، ایک شیطان جو پھر سائے کی طرح ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس میدان جنگ کی طرف جو ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر ہے۔ یہ شکوک کی جنگ ہے، برے خیالات کی جنگ ہے، اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کی جنگ ہے۔ چھٹا ہتھیار، وسوسے۔ یہ وہ شیطانی سرگوشیاں ہیں جو ہمارے دماغ میں شکوک پیدا کرتی ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہوئے بار بار خیال آنا کہ کیا میں پاک ہوں بھی یا نہیں، یا پھر موت کا ایسا وہم اور خوف طاری ہو جانا کہ زندگی ہی مشکل ہو جائے۔ یہ سب بے چینی پیدا کرنے والی سرگوشیاں ہیں۔ ساتواں ہتھیار ہے اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بن جانا، اور اس کا مطلب صرف کوئی غلط کام کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم سے بھی اوپر رکھنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہو۔ اور اس کی مثالیں ہمیں آج اپنے ارد گرد ہر جگہ نظر آتی ہیں۔
شادیوں پر بے انتہا دکھاوا اور فضول خرچی، شور شرابے والے ڈی جے اور محفلیں، اپنی ذاتی فیملی کی زندگی کی ہر ڈیٹیل سوشل میڈیا پر ڈال دینا، ان سب کے پیچھے اکثر ایک ہی سوچ ہوتی ہے: اللہ کی رضا اہم نہیں، لوگوں کی واہ واہ زیادہ ضروری ہے۔ 8واں ہتھیار شاید سب سے زیادہ سٹل اور دھوکے باز ہے: حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل 2 چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسرا لمبی امیدیں باندھنے میں۔ ہم اس دنیا کی پلاننگ میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنی اصل منزل کی تیاری کا خیال ہی نہیں رہتا۔ تو ٹھیک ہے، اتنے سارے ہتھیاروں کی بات تو ہو گئے، لیکن اب ذرا دفاع کی بھی بات کر لیں، امید کی بات کر لیں، کیونکہ ہر حملے کا توڑ بھی ہوتا ہے اور ہر جنگ میں حفاظت کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر شیطان کا آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار کون سا ہے؟ جب باقی سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کون سی چال چلتا ہے؟ اور یہ ہے نواں اور آخری ہتھیار: مایوسی۔ جب کوئی بار بار گناہ کرتا ہے تو شیطان اپنا آخری اور سب سے خطرناک وار کرتا ہے۔ وہ کان میں آ کر سرگوشی کرتا ہے: بس اب بہت ہو گیا، تم اتنے گناہ گار ہو کہ تمہاری معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا اصل مقصد امید کی شمع بجھا دینا ہے اور اللہ کی رحمت سے تعلق ہمیشہ کے لیے کاٹ دینا ہے۔ لیکن اس گہری تاریکی اور مایوسی کا جواب خود اللہ رب العزت دیتا ہے، اور کیا ہی خوبصورت جواب ہے۔ کہہ دیجئے: اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ امید کا، رحمت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ سچی توبہ کے لیے 3 چیزیں چاہیے: اپنے گناہ پر شرمندگی، اسے فوراً چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ جب کوئی اس خلوص دل سے واپس پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ملتے ہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ بس یہی کہ اپنے دشمن کے ہتھیاروں کو پہچان لینا ہی آدھی جنگ جیت لینے کے مترادف ہے۔ خود کو جاننا، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اور ہوشیار رہنا، یہی اس جنگ میں کامیابی کی اصل کنجی ہے۔